کیا آپ نے غور کیا کہ انڈیا کا اٹیک پاکستان کی سرزمین پر ایک نئی قسم کی جنگ کا آغاز ہے؟ آئیے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ نئی قسم کی جنگ کیا ہے اور پاکستان کے لیے اس کی کیا امپلیکیشنز ہیں۔ میں بات کر رہا ہوں کہ آپریشن سندور میں ڈرونز، ایئر فورس اور میسائلز کا استعمال ہم نے بہت زیادہ دیکھا ہے۔ اگر 1965 کی وار سے آپ اس کا موازنہ کریں تو اس میں زیادہ تر لینڈ وار تھی اور ٹروپس بارڈر کا کراس کر رہے تھے، مگر یہاں پہ ہمیں مختلف چیز نظر آئی، اور وہ یہ کہ اگرچہ ایک بھی گراؤنڈ فورسز بارڈر سے پار نہیں ہوئیں، مگر ایئر فورس کے ذریعے ان مختلف مقامات پر اٹیک کیے گئے۔ مظفر آباد، کوٹلی، گلپور، بھمبر، اس کے علاوہ سیالکوٹ، مرید کے، چک امرو، بہاولپور اور ایون راول پنڈی، لاہور کے اندر بھی کل ہم نے آرٹلری فائر سنا اور اٹیکس وغیرہ دیکھے۔ انڈیا کا دعویٰ کیا ہے اور کہاں کہاں انہوں نے اٹیک کیا، ذرا اس چیز کو سٹڈی کرتے ہیں۔ میرا دعویٰ نہیں ہے، میں نہیں جانتا کس حد تک سچ ہے کس حد تک سچ نہیں، جو انٹرنیٹ پہ لکھا وہیں سے آپ کو کاپی کر کے سنا رہا ہوں۔ ان کا دعویٰ یہ ہے، انڈیا کا اٹیک تھا سوائے نالہ پر، جو کہ ان کا کہنا ہے لشکر طیبہ کا کیمپ ہے مظفر آباد میں۔ یہ 30 کلومیٹرز لائن آف کنٹرول سے دور ہے، اور اس کیمپ کا تعلق تھا ذکی الرحمان لاکھوی سے، اور انڈیا کا کہنا ہے کہ ان کا تعلق تھا 2008 کے ممبئی کے اٹیک کے حوالے سے۔ پھر سیدنا بلال جیش محمد کا کیمپ مظفر آباد میں ہے، گلپور لشکر طیبہ کا کیمپ کوٹلی میں ہے، یہ 30 کلومیٹرز ہے لائن آف کنٹرول سے۔ عباس لشکر طیبہ کیمپ ہے کوٹلی میں، اگین 13 کلومیٹرز لائن آف کنٹرول سے۔ برنالہ کیمپ بھمبر میں، یہ 9 کلومیٹر ہے لائن آف کنٹرول سے۔ اس کے علاوہ سرجل کیمپ ہے سیالکوٹ میں، یہ 6 کلومیٹر ہے انٹرنیشنل بارڈر سے۔ میمونہ جویا حزب المجاہدین کا کیمپ سیالکوٹ میں 12 کلومیٹر بارڈر سے، اور اس کے حوالے سے وہ کہتے ہیں کہ جو پٹھان کوٹ ایئر بیس پہ اٹیک ہوا تھا یہاں سے سارا اس کی پلاننگ ہوئی۔ مرکز طیبہ اور کا کیمپ ہے جو کہ مرید کے میں ہے، اس پہ اٹیک کیا، وہ کہتے ہیں یہ ان کا مرکز ہے، یہ 25 کلومیٹر ہے بارڈر سے۔ مرکز سبحان جیش محمد کا کیمپ بہاولپور میں، یہ تقریباً 100 کلومیٹر ہے بارڈر سے، اور اس کیمپ کا تعلق مسعود اذاب کے ساتھ ہے۔ عرض یہ ہے کہ انڈیا نے جو اٹیک کیے ہیں وہ پاکستان کی ٹیریٹری میں 100 کلومیٹر تک اندر جاتے ہیں، مگر اس اٹیک کے لیے ان کو ایک بھی فوجی گراؤنڈ فورس، ایک بھی انفنٹری کا بندہ بارڈر سے کراس بائی فٹ نہیں کروانا پڑا۔ اس میں ان کی یہ بھی کوشش تھی کہ ہماری کم سے کم کیجولٹیز ہوں، کم سے کم فوجی ان کے جو ہیں وہ مارے جائیں۔ تو اس وجہ سے انہوں نے ڈرونز پہ ریلائی کیا، انہوں نے میسائلز پہ ریلائی کیا، اور انہوں نے ایئر کرافٹ سے ریلائی کیا۔ اب دلچسپ بات اس قسم کی جنگ کی بارے میں یہ ہے کہ وہ اسرائیلی ڈرونز جو وہ استعمال کر رہے ہیں، اس کی تصویر بھی آپ کو یہاں نظر آ رہی ہے۔ اس میں جو اوور آل بجٹ ہے فوج کا وہ میٹر نہیں کرتا۔ ہو سکتا ہے اوور آل بجٹ فوج کا آپ کا بہت زیادہ ہو، آپ اس پہ پاکستان سے 8 گنا زیادہ خرچہ کر رہے ہیں، مانا آپ کی فوج بھی ہو سکتا ہے 8، 9، 10 گنا بڑی ہو، مگر کیونکہ ریلائنس ساری کی ساری ایئر پاور پہ، تو یہ میٹر نہیں کرتا کہ اوور آل بجٹ ان کا کتنا بڑا ہے، یہ بھی میٹر نہیں کرتا کہ اوور آل فوج عددی اعتبار سے ان کی کتنی بڑی ہے۔ میٹر یہ کرتا ہے کہ ایئر پاور کی نیش ٹیکنالوجی کے حوالے سے کون آگے ہے۔ میں سمجھتا ہوں یہی وجہ ہے کہ پاکستان نے ان کے جو ڈرونز کا مقابلہ کیا اور جہازوں کا مقابلہ کیا، وہ میں تو سمجھتا ہوں کامیاب ثابت ہوا، اور اس کامیابی کے اندر چائنیز ٹیکنالوجی کا بڑا ہی کردار تھا۔ مثال کے طور پہ جو فرینچ جہاز ہے رافیل، اس کو انہوں نے ٹیک ڈاؤن کیا، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ کچھ رپورٹس یہ بھی کہتی ہیں کہ پہلی دفعہ کسی بھی جنگ میں یہ جہاز گرا ہے، اور یہ فرینچ ٹیکنالوجی کا ایپیکس جہاز ہے، بلکہ کچھ لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ دنیا کے اندر ایئر ٹیکنالوجی کے ایپیکس جہازوں کے اندر یہ شامل ہے، مگر اس کو چائنیز J-10C نے گرا دیا، اور چائنیز تو بھنگڑے کر رہے ہیں کہ ہوئے ہوئے دیکھیں ہماری ٹیکنالوجی نے ویسٹرن ٹیکنالوجی کو شکست دے دی۔ اور چائنا کی مزیدار بات یہ ہے، ان کی ڈیفنس انڈسٹری کی اسٹاک مارکیٹ بھی ایک دم سے بڑھ گئی ہے کہ یار ان کی تو ٹیکنالوجی بڑی زبردست ہے۔ اور سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ جو چائنیز جہاز ہمارے پاس ہیں J-10C، یہ ان کے سب سے سوفسٹیکیٹڈ جہاز بھی نہیں ہے، یہ مطلب ان کے ذرا سیکنڈ گریڈ جہاز ہیں۔ تو میڈ ان چائنا ٹیکنالوجی بیسکلی کامیاب ہو گئی ہے، اور سب لوگ رپورٹیں لکھ رہے ہیں کہ جی ہاؤ چائنا ہیلپ پاکستان شوٹ ڈاؤن انڈین جیٹس ان میس ایئر بیٹل۔ اب یہ تو نہیں کہا جا رہا یا سمجھا جا رہا کہ چائنا نے کوئی اپنی فوج بھیجی یا ایئر کرافٹ بھیجے یا پائلٹس بھیجے، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ کہ پاکستان نے جو ٹیکنالوجی استعمال کی وہ انہوں نے چائنا سے خریدی، وہ ساری میڈ ان چائنا ہے۔
دوستو اس سے یہ بات بالکل آپ کے ذہن کے اندر عیاں ہو جانی چاہیے، کلیئر ہو جانی چاہیے کہ پاکستان نے جو اپنا دفاع کیا ہے اس میں ان کی جو ریلیشن شپ ہے چائنا سے، اس نے ایک کلیدی کردار ادا کیا ہے۔ تو میں آپ سے سوال یہ کرتا ہوں کہ یہ جو پاک چائنا کی ریلیشن شپ ہے اس میں کوئی گڑبڑ اگر ہو سکتی ہے تو کیا گڑبڑ ہو سکتی ہے؟ گڑبڑ اگر ہو سکتی ہے تو یہی ہو سکتی ہے کہ ہمارے ہاں جو جہادی فورسز ہیں وہ ویگر معاملے پر، یعنی ایسٹ ترکستان اسلامک موومنٹ کو بہت زیادہ سپورٹ کرتے ہیں چین کے خلاف۔ وہ کہتے ہیں کہ چین میں بھی ہم جہاد کر رہے ہیں اور ہمارے ویگر بھائی وہاں پہ جہاد کر رہے ہیں۔ ایسٹ ترکستان اسلامک موومنٹ وہاں پہ جہاد کر رہی ہے، اس کا نام ہے ایٹم بائی دا وے کو چائنا نے ایک ٹیررسٹ آرگنائزیشن ڈکلیئر کیا ہوا ہے، اور انہوں نے کئی اس طرح کے اٹیکس جہاد کے نام پر کیے بھی ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ انہوں نے اس موومنٹ کو ریپریس کیا ہے۔ اور پاکستان سے بھی چائنا یہی کہہ رہا ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر وہ جہادی قوتیں جو ویگر جہادی قوتوں کو سپورٹ کر رہی ہیں ان کو آپ سپریس کریں، اور مزید پاکستان کے اندر اگر کوئی بھی قوت چائنیز نیشنلز کو اٹیک کر رہی ہے تو اس کو بھی آپ سپریس کریں۔ تو اگر پاکستان سے وہ پیٹرن اسٹیبلش ہو گیا کہ ویگر جہاد کے حوالے سے یہاں سے جہادی وہاں جانا شروع ہو گئے، یا وہاں کے جہادی یہاں آنا شروع ہو گئے، یا ہم نے ان کے کسی قسم کی مدد کی، ہم سے مراد یہ یہاں کے جہادیوں نے، تو پھر اس کے نتیجے میں پاکستان اور چین کی دوستی بہرحال متاثر ضرور ہو سکتی ہے۔ ویسے بھی آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو پورے کا پورا جہاد کا معاملہ تھا، طالبان کا معاملہ تھا، اس قسم کی اور آرگنائزیشنز کا معاملہ تھا، یہ تو الٹ ہمارے گل ہی پہ گیا، ہماری پیر میں ہی زنجیریں بن گئیں۔ ایک چھوٹی سی مثال لے لیجئے کہ جو بچے کچھ ایلیمنٹس بچ گئے تھے افغان طالبان کے، انہوں نے پناہ پاکستان میں ہی حاصل کی، اور ہم نے ان کو کوئی دبایا نہیں، سپریس نہیں کیا، وہ یہاں پر رہ رہے تھے، 20 سال سے یہاں پہ رہ رہے تھے، کسی نے ان کو کچھ نہیں کہا۔ پھر جب افغانستان سے امریکہ چلا گیا، امریکہ نے سوچا لیٹس کٹ آر لاسز اور یہاں سے نکلیں، تو طالبان دوبارہ سے افغانستان میں آئے، اور بہت سارے ڈیفنس اینالسٹ کا یہ کہنا تھا، اور پرائم منسٹر کا بھی اس زمانے میں یہ کہنا تھا، اور بہت سارے لوگ اس پہ خوشیاں منا رہے تھے، لڈو بانٹ رہے تھے، جشن منا رہے تھے، کہہ رہے تھے دیکھیں افغانستان کے اندر اسلام کی فتح ہو گئی، غلامی کی زنجیریں ٹوٹ گئیں، اور یہاں پہ اب ایک شریعہ لا آئے گا۔ مگر حیران کن بات یہ ہے کہ جتنے ہمارے مشکل تعلقات اس پیریڈ میں تھے جب اشرف غنی صاحب کی حکومت تھی، اس سے بھی زیادہ مشکل تعلقات پھر اس کے بعد بنے جب افغانستان کے اندر طالبان کی حکومت آئی۔ جی ہاں، اور آپ دیکھیں کہ جو چیز انڈیا نے پاکستان کے ساتھ کی ہے، ہم بھی وہی چیز افغانستان کے ساتھ پہلے کر چکے ہیں، یعنی کہ ہم نے بھی افغان سرحد میں جا کے اپنی ایئر فورس سے، ایئر سٹرائک سے ان کے 46 لوگوں کو مارا ہے۔ کیوں مارا ہے؟ وہ بھی جواز ہم نے وہی پیش کیا جو انڈیا انٹرنیشنل کمیونٹی کو جواز پیش کرتا ہے کہ افغانستان کے لوگ جو ہیں یا وہاں سے جو ٹیررسٹ ہیں وہ پاکستان میں آتے ہیں ٹی ٹی پی کی شکل میں، اور پاکستان کے اندر تباہی لے کر آتے ہیں۔ ویسے ٹی ٹی پی کا ذکر اگر کیا ہی ہے تو آپ کو بتاؤں کہ توبہ توبہ توبہ، جتنا نقصان پاکستان کو اس جہادی پروجیکٹ سے ہوا ہے، افغانستان کو بھی اور پاکستان کو بھی، کبھی بھی انڈیا سوچ بھی نہیں سکتا، تصور بھی نہیں کر سکتا۔ ان کو تو اس کا 0.0001% نقصان بھی نہیں ہوا جتنا ہم نے اپنے آپ کا نقصان کیا ہے اس جہادی پروجیکٹ کے نتیجے میں۔ چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ ساؤتھ ایشین ٹیررزم پورٹل کا یہ کہنا ہے کہ 23,000 سویلین 2001 سے لے کے اب تک اس جہادی معاملات کی وجہ سے اور پاکستان کے اندر ٹی ٹی پی اور مختلف اور سیکٹیرین گروپس کے جہاد کی وجہ سے یہاں پر سویلینز جاں بحق ہوئے ہیں۔ امیجن کریں آپ، شہید ہوئے ہیں، مارے گئے ہیں، ان کے گھر اجڑ گئے ہیں، وہ تباہ و برباد ہو گئے۔ اور میں بات کر رہا ہوں صرف یہاں پہ سویلین ڈیتھس کی۔ جی ہاں، اس میں وہ ڈیتھس نہیں شامل جو کہ ملٹری کی ڈیتھس ہوئی ہیں، ملٹری پرسنلز کی ڈیتھس ہوئی ہیں، وہ اس سے علیحدہ ہیں۔ کچھ لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ فگر 80,000 لوگوں تک ہے۔ ایگزیکٹ فگرز تو مجھے نہیں معلوم اور اس میں زیادہ تحقیق کرنے کی ضرورت ہے، مگر آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ بہت بڑا نمبر ہے۔ اسکول تباہ و برباد ہو گئے، اے پی ایس پشاور والا حملہ آپ کے سامنے، یونیورسٹیوں پہ اٹیک ہوئے، بازاروں پہ اٹیک ہوئے، پارکوں میں اٹیک ہوئے، ایون مدرسوں پہ، مسجدوں پہ اٹیک ہوئے۔ مائنورٹیز سیف نہیں ہیں یہاں پہ، چلو مائنورٹی تو چھوڑیں، میجورٹی ہی سیف نہیں ہے یہاں پہ، کوئی بھی محفوظ نہیں رہا اس جہادی پروجیکٹ کی بلیک کلیش کی وجہ سے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ لنچنگز عام ہو گئیں پاکستان کے اندر، جس طرح کہ پریانتھا کمارا کا معاملہ تھا کہ ان کو پکڑ کے بہت جلا دیا، مار دیا، یہ چیزیں عام ہونی شروع ہو گئیں پاکستان کے اندر۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ پاکستان کی امیج پہ کیا اثر ہوئے۔
معاشی نقصان جتنا اس چیز سے ہوا ہے، او مائی گاڈ، آپ بھول جائیں IMF اور ڈیٹ ٹریپ اور یہ اور وہ اور باقی سب چیزیں، بھول جائیں کہ پرائیویٹائزیشن نے کتنا نقصان پہنچایا، بھول جائیں کہ انڈیا کے ساتھ جنگ نے کتنا نقصان پہنچایا، یہ بھی بھول جائیں کہ جی فوج بہت زیادہ بجٹ لے جاتی ہے، یہ بھی بھول جائیں کہ جناب علی کتنا سارا پیسہ پاکستان سے دبئی چلا جاتا ہے، پاکستان سے باہر چلا جاتا ہے۔ منسٹری آف فائنانس کے اکنامک سروے 2020-21 کے مطابق، پاکستان کی اپنی حکومت کے مطابق، دہشت گردی کی وجہ سے ہمیں $126 بلین کا نقصان ہوا ہے۔ اوف توبہ استغفار۔ ہم $2-3 بلین کے لیے کشکول ہاتھ میں پکڑ کے IMF کے پاس جاتے ہیں کہ پلیز سرکار ہمیں تھوڑے سے پیسے دے دیں، بس 2 بلین دے دیں، 3 بلین دے دیں۔ وہاں $126 بلین کا نقصان پاکستان کی معیشت کو ان انتہا پسند دہشت گرد تنظیموں نے پہنچایا ہے، اور اس کی وجہ سے انویسٹمنٹ بھی پاکستان نہیں آتی، اور اسی کی وجہ سے جتنے لوگ ہیں جو کہہ سکتے ہیں کہ جی ہمارے پاس کچھ سکل ہے، کچھ کرافٹ ہے، ہم پروڈکٹیو ورکرز ہیں، وہ یہاں سے چلے جاتے ہیں۔ برین ڈرین بھی ہوتا رہتا ہے، بران ڈرین بھی ہوتا رہتا ہے، امیج پاکستان کی تباہ و برباد، ٹورزم تباہ و برباد، لوکل اکانومی تباہ و برباد، اور پڑوسیوں کے ساتھ تعلقات بھی تباہ و برباد۔ یعنی کہ اس سے ہمیں کیا فائدہ ہوا، مجھے تو آج تک سمجھ نہیں آئی۔ انفیکٹ یہ صرف میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ تو خواجہ آصف صاحب بھی کہہ رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں وی ہیو بین ڈوئنگ دس dirty work for the United States for the past 3 decades۔ یہ امریکہ کے لیے اور یونائٹڈ کنگڈم کے لیے یہ گندا کام ہم کرتے رہے۔ کیا گندا کام؟ کہ ہم نے یہاں پہ دہشت گرد پالے۔ That was a mistake۔ غور سے سنیے گا، یہ بہت بڑی غلطی تھی، and we are suffering from that۔ اس کی وجہ سے ہمیں بہت زیادہ نقصان ہوا۔ تو دوستو، اگر یہ بات درست ہے، اگر خواجہ آصف صاحب کی بات درست ہے، ویسے میں ان کی سیاست سے اتفاق نہیں کرتا، مگر یہ سٹیٹمنٹ اگر ان کی درست ہے، ہم تو کہہ ہی رہے ہیں بائیں بازو والے کہ یہ بات درست ہے۔ اب دیکھیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے لوگ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بات درست ہے۔ اگر آپ اس بات کو درست مان رہے ہیں تو پھر وقت آ گیا ہے کہ وہ جو پورا پروجیکٹ CIA کی ایما پر، MI5 کی ایما پر، ایون میں کہوں گا موساد کے کہنے پر آپ نے یہاں پہ کیا سوویت یونین کے خلاف، کمیونزم کے خلاف، اور جس کے نتیجے میں ہم نے نقصان اٹھایا، ہم انٹرنیشنلی بھی آئسولیٹ ہوئے، ہماری اکانومی کو بھی نقصان ہوا، اور آج تک 2025 آ گیا ہے۔ کب کی وہ جنگ ختم ہوگی؟ 2025 تک ہم اس کا نقصان اٹھا رہے ہیں۔ تو وقت پھر یہی ہے کہ اس پورے کے پورے پروجیکٹ کو اب بند کیا جائے، ختم کیا جائے۔ اس پروجیکٹ کو اگر ہم بند کریں گے اور ختم کریں گے تو ہمارے نیبر سے بھی تعلقات بہتر ہو جائیں گے، انٹرنیشنل کمیونٹی سے بھی تعلقات بہتر ہو جائیں گے۔ جو نقصان ہمیں پاکستان کے اندر معاشی اور جانی نقصان ہو رہا ہے، وہ بھی امید ہے کہ ختم ہو جائے گا۔ اس کو بند کرنا بہت مشکل کام ہے، میں مانتا ہوں بہت مشکل کام ہے، مگر میں سمجھتا ہوں کہ پاکستانی سماج کی بقا اور ترقی کے لیے یہ جو پورے کا پورا نہ صرف جہادی پروجیکٹ تھا، بلکہ یہ تبدیل ہو کے ایک فرقہ واریت کا پروجیکٹ بن گیا۔ اس سارے کے سارے معاملے کو اب ختم کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ ہم اپنی ترقی پر فوکس کر سکیں، تعلیم پر فوکس کر سکیں، اپنی اکانومی کو بہتر کرنے پر فوکس کریں، اور اپنے نیبرز کے ساتھ امن و امان میں رہ سکیں۔ بہت شکریہ۔